اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27واں پارہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ آیت نمبر 31 سے 37 میں فرمایا کہ فرشتوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کچھ فکر مند ہوئے کہ ان کا آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کے لیے بھیجا گیا، یعنی لوط کی قوم کی طرف۔ اس قوم کے جرائم اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کے صرف مجرم قوم کہہ دینا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ ہم ان پر تیرے رب کے نشان زدہ پتھر برسائیں گے۔ ایک ایک پتھر پر نشان لگا دیا گیا تھا کہ کس مجرم کے سر پر مارنا ہے۔ پوری قوم میں اور ان کے پورے علاقے میں صرف ایک گھر تھا جس میں ایمان اور اسلام کی روشنی پائی جاتی تھی، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا۔ باقی ساری قوم فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس گھر کے لوگوں کو بچا کر نکال لیا اور اس کے بعد اس قوم پر اس طرح عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا کوئی فرد نہ بچ سکا۔ شدید زلزلے سے پورا علاقہ الٹا دیا گیا، اور جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا۔ نشانی بنا کر چھوڑ دینے سے مراد یہاں بحر مردار اور اس سے ملحقہ علاقہ ہے جو آج بھی ایک عظیم تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 40۔ حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے سامنے ایسے معجزے پیش کیے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، مگر فرعون نے ان کو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں رد کر دیا اور کبھی جادوگر قرار دیا اور کبھی دیوانہ کہا۔ حضرت موسیٰ بڑے سال کوشش کرتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، مگر فرعون کے غرور میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ توحید اور رسالت اور آخرت کا انکار کر کے تباہی سے دوچار ہو گیا۔ فرعون اس وقت تہذیب و تمدن کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کی طاقت اور شان و شوکت سے ارد گرد کی قوتیں بھی خوفزدہ تھیں، اور جب وہ اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق ہوا تو اپنے ملک مصر میں ہی نہیں ارد گرد کی ساری قوموں میں اس واقعے کی دھوم مچ گئی، مگر اس کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کسی نے افسوس نہیں کیا، لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہر شخص نے ملامت کی اور کہا کہ یہ اسی لائق تھا۔ اس کیفیت کو سورۃ دخان میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر نہ اس پر آسمان رویا اور نہ زمین۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ عاد میں نشانی ہے، یعنی اس بات کی نشانی کہ جو قوم رسول کی دعوت، توحید، رسالت اور آخرت کو رد کر کے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے وہ یقیناً تباہی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ عاد پر تیز و تند ہوا چلائی گئی جو ایک ہفتہ تک چلتی رہی، یہ لوگوں کو اٹھا کر پٹکتی تھی، عاد کے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ نمبر 43 سے 45۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے قوم کو توبہ اور ایمان کی دعوت دی اور اللہ کی اونٹنی کا معجزہ پیش کیا۔ قوم نے ضد کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس سرکشی کے بعد بھی حضرت صالح نے قوم کو توبہ کرنے کی تلقین کی اور 3 دن کی مہلت دی، مگر قوم اپنی ضد پر قائم رہی۔ بالآخر اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا، ایسا زبردست عذاب کہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے۔ نمبر 47۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔
توحید اور آخرت کے حق میں تاریخی دلائل دینے کے بعد اب ان آیات میں پھر توحید اور آخرت کے حق میں آفاقی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ دنیا کی تمام اشیاء کا جوڑا جوڑا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو آخرت کے وجوب پر صریح شہادت دے رہی ہے۔ تم غور کرو گے تو تمہاری اپنی عقل میں یہ چیز آ جائے گی کہ جب دنیا کی ہر چیز کا جوڑا ہے اور کوئی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہوتی تو دنیا کی یہ زندگی کیسے بے جوڑ ہو سکتی ہے؟ اس کا جوڑا لازماً آخرت ہے، وہ نہ ہو تو یہ بے نتیجہ ہو جائے گا۔ آخرت کے دلائل ختم ہونے کے فوراً بعد فرمایا کہ اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اس کی طرف رجوع کرو، اپنے معاملات کو اللہ کے احکام کے تابع کرو۔ یہاں متکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم اپنے دنیاوی اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ جیسے تم دنیا میں اعمال کرو گے آخرت میں ویسا ہی نتیجہ بھگتو گے۔ اور بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو فرمایا کہ جو لوگ ضد کرتے ہیں، دعوت حق کو نہیں مانتے، آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس آیت میں دین کی تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک داعی حق ایک آدمی کے سامنے معقول طریقے سے دلائل کے ساتھ صاف صاف اپنی دعوت پیش کر دے اور اس کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دلائل کے ساتھ دے تو حق واضح کرنے کا جو فرض اس کے ذمہ تھا اس سے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدے اور خیالات پر جمع رہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، داعی حق پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اب داعی حق پر کوئی الزام نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا دین کی تبلیغ کے لیے دوسرا قاعدہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک داعی حق اللہ کے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے۔ جو لوگ دین حق کو قبول کر لیں ان کے لیے محنت کرے، ان کو سمیٹ سمیٹ کر اللہ کے راستے پر کھڑا کرے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ میں ان کا خالق ہوں، اس لیے ان کو صرف میری ہی بندگی کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس کی بندگی کرتے پھریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا ان جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ پھر دہرا دیا گیا۔ صورت کے آغاز میں بھی یہ تصور اور آخرت میں بھی انما توعدون لصادق، وہ جس واقع ہونے والے دن کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ اللہم اجرنا من النار۔ سورہ الطور مکی صورت ہے، 2 رکوعات ہیں، 49 آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ معظمہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات اور شبہات کی مہم بڑے زور و شور سے شروع کر رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لهم من دافع۔ قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی، اور معجزاً سمندر کی، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ طور کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں، اس سے مراد تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء ہیں، اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اعمال نامہ ہے۔
آباد گھر سے مراد یا تو زمین میں موجود خانہ کعبہ یا بیت اللہ ہے جو کبھی حج اور عمرہ اور طواف و زیارت کرنے والوں سے خالی نہیں رہتا، یا پھر ساتویں آسمان پر موجود کعبہ جسے روایت کے مطابق بیت المعمور کہا گیا۔ اونچی چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین پر ایک کعبے کی طرح چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ ابلتے ہوئے دریا یا معجزن سمندر سے مراد لبریز سمندر ہے جو انسانوں کے لیے کام میں لگا دیا گیا، انسان اس سے بے شمار فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس عذاب سے مراد آخرت ہے۔ یہاں مخاطب چونکہ نہ ماننے والے ہیں اس لیے عذاب کا لفظ آیا، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آخرت ضرور ہوگی، یعنی یہ چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ آخرت ہوگی اور انسان سے دنیاوی اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وہ اس روز واقعہ ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اور آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا جو لوگ انبیاء کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لائے اور اخروی زندگی کو پیش نظر رکھ کے اللہ کے احکام کی پیروی کی، اللہ کی رضا کے لیے برائی سے بچے اور نیک کام کیے، وہ جنت میں مزے سے کھائیں گے، یعنی کسی قسم کا غم فکر ان کو نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی اپنے شعور سے ایمان لائی اور اپنی مرضی سے والدین کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے ساتھ اونچے درجے کی جنت میں ملا دے گا۔ والدین کے درجے میں کمی کرنے کی بجائے والدین کو خوش کرنے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن جنت میں جائے گا تو اپنے والدین اور بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے جنت میں ان کا الگ مقام ہے۔ یہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور سب کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ ہر شخص اپنے عمل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اپنا کیا ہوا برا عمل کسی دوسرے کے اوپر ڈال کر بری نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دوسرے سے جام لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی لغو گویائی ہوگی نہ بدکاری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، آخرکار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 29 فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین حق پر سنجیدگی سے غور کرنے کی بجائے طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور شبہات پیدا کرتے تھے تاکہ عام لوگ بھی اسلام کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت جاری رکھیں،
پھر کفار کہتے تھے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ تمہاری شامت کب آتی ہے اور کب تم اپنے کیے کی سزا پاؤ گے۔ اگلی آیات سرداران مکہ کو بڑا زوم تھا کہ ہم عقل مند ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کی کہ تمہاری عقلیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ تم ہمارے نبی کو کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں توحید کی طرف پکارتے ہیں، قرآن سناتے ہیں اور تم ضد اور ہٹ درمی سے ان کی مخالفت کرتے ہو۔ تم نہایت سرکش اور شریر لوگ ہو۔ دراصل تم ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو۔ آیت نمبر 37 سرداران مکہ کہتے تھے کہ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی دولت مند شخص کو رسول بنا کر بھیجتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دولت مند نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ہماری رحمت کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیں، انہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں یا ہمارے ہاتھ میں؟ آیت نمبر 38 اور 39 کفار مکہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر فرمایا کہ تمہارے پاس ان کا کیا ثبوت ہے؟ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے پسند کرتے ہو۔ یہ بات تم نے کہاں سے سن لی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر تم آسمان سے فرشتوں کی باتیں سناتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو سند کے ساتھ تم اپنی سنی ہوئی بات پیش کرو۔ نمبر 40 کفار مکہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ان میں مزاحمت کرتے تھے۔ اس پر فرمایا ہمارا رسول تم سے مال نہیں مانگ رہا، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، تمہیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں۔ دوسرے مذہبی پیشواؤں کی طرح نظر و نیاز کے طلبگار نہیں ہیں، تم بڑے کم عقل لوگ ہو۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ کفار ہمارے رسول کی دعوت توحید، رسالت اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ ان باتوں کو انہوں نے جان لیا ہے جن کی حمایت میں وہ ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی اولاد ہے، آخرت نہیں ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں کن حقائق کی بنا پر کہتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت ہے تو پیش کریں۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا کفار اسلام کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں ان چالوں کا وہ خود شکار ہو جاتے ہیں، ہر چال ان پر الٹی پڑتی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون، کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دیا جائے جس سے یہ نبوت محمدیہ کی صداقت پر ایمان لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خواہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنے کفر پر جمے رہیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں، یعنی دنیا میں ان پر ذاتی اور قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم ان کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اوپر کوئی طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر بہت کم لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہوتا ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جس کو اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے رسول، منکرین کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے صبر کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت اور نگہبانی میں ہیں۔
جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ اس ارشاد کے کئی مفہوم ہیں۔ اس سے مراد مغرب، عشاء اور تہجد کی نمازیں ہیں، اور تلاوت قرآن بھی اور اللہ کا ذکر بھی۔ ستاروں کے غروب ہونے کے بعد سے مراد فجر کا وقت ہے۔ سورہ النجم، سورہ نجم جو ہے مکی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوعات ہیں اور 62 آیات ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ ابن مسعود کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ پہلی صورت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم پاک میں قریش کے ایک مجمع میں سنایا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کو بڑے مؤثر انداز سے بیان کر کے کفار مکہ کو اپنے رویے کی غلطی پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین حق کو روکنے کے لیے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں اور آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے پاس سے قرآن بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی زبردست تردید کی۔ غروب ہونے والے تارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے دوست محمد بھٹکے ہوئے نہیں۔ تارے غروب ہونے کے بعد دن روشن ہو جاتا ہے۔ روشن دن میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے، کوئی کسی چیز سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ روشن دن گواہ ہے کہ تمہارے دوست محمد سیدھے راستے پر ہیں، یعنی وہ تمہارے دوست ہیں، کہیں باہر سے نہیں آگے۔ تمہاری قوم کے بہترین فرد ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، قوم کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ انسانی صورت میں آتے تھے۔ آپ نے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو اصل صورت میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آپ نے روشن دن میں صاف طور پر دیکھا کہ حضرت جبرائیل آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے اور آپ کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ عندہ سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہی کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل کے ساتھ دوسری ملاقات ان کی اصل صورت میں سدرۃ المنتہی کے پاس ہوئی۔ فرمایا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہی کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ ملاقات معراج کی رات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ سدرۃ المنتہی کے معنی وہ بیری کا درخت جو آخری سرے پر واقع ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت اور کیفیت کیا ہے۔ خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں۔ جنت الماوا کے معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہیدوں کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ وہ جنت جو آخرت میں مومنین کو دی جائے گی، وہ آسمانوں پر نہیں ہے، وہ اسی زمین پر ہوگی۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی ایسی تجلیات تھیں کہ نہ کوئی انسان ان کا تصور کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسانی زبان ان کو بیان کر سکتی ہے۔
آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وقار، سکون اور تحمل کے ساتھ ان تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ آیت نمبر 19، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہو گئی۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے مسموم کرتے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ ہمارے پیارے رسول تو خود لوگوں کو حقیقت کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اور تم اسے جھٹلا رہے اور خود ساختہ معبودوں کی پوجا پر اصرار کرتے ہو۔ لات، عزا اور منات یہ 3 بت تھے جن کو طائف، مکہ اور مدینہ کے لوگ پوجتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گڑھ لیے ہیں، اس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ یہ تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اختیارات اور حقوق میں اپنے بناوٹی معبودوں کو شریک کر کے تم اپنی دنیا بھی گنوا رہے اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہو۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کلی اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ تمہارے یہ بناوٹی معبود تو ایک طرف زمین و آسمان کے سارے فرشتے مل کر بھی سفارش کریں تو ان سب کی سفارش بھی نافع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہ دے۔ فرشتے اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے مسموم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کے پاس نہیں۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزات سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبیح الافعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ ہماری یاد سے روگردانی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قرآن کو نہ مانے، دین کی دعوت کو قبول نہ کرے، صرف دنیا کا طلبگار ہو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ان پر صرف کرو جو دین کو قبول کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے علم کی انتہا یہی ہے، وہ دنیا کے فائدوں کے آگے کچھ نہیں سوچ سکتے۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، جو بندے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ جس فعل کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا گیا اور اللہ رسول نے اس کے لیے دنیا میں سزا مقرر کی ہے یا آخرت میں اس پر سزا کی وعید سنائی ہے، یا اس کے کرنے والے پر لعنت کی ہے یا نزول عذاب کی خبر دی ہے، وہ فعل گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افعال شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں اور ان پر کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام جو ارادتاً کیا جائے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو بغیر ارادے کے آنن فانن ہو جائے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ فواحش کیا ہے؟ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں قبیح ہے۔ فحش ہے مثلاً زنا، عریانی، عمل قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی کرنا وغیرہ۔ برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے، مثلاً جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تہمت تراشی، برائیوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس اور سٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا۔
ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت نمبر 33، افرأیت الذی تولی، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر دیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے حق اطاعت اور رسالت پورا کیا، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 میں ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ ابن جریر کی روایت سے کہ یہ شخص پہلے دین اسلام قبول کرنے کی طرف آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم آبائی دین نہ چھوڑو، اگر تمہیں آخرت کے عذاب کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ ولید نے یہ بات مان لی اور اللہ کا دین قبول کرتے کرتے اس سے پھر گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینے طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آخرت کی بے فکری اور دین کی حقیقت سے بے خبری نے ان کو کیسی حماقتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کے صحیفوں سے مراد تورات ہے اور حضرت ابراہیم کے صحیفے آج کہیں دنیا میں موجود نہیں۔ آیت نمبر 38، اس آیت سے 3 اہم اصول نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی الا یہ کہ اس فعل میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ تیسرا یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو دوسرے کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ اصل مجرم کو اس بنا پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کوئی دوسرا شخص اپنے آپ کو اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 39، اس آیت سے بھی 3 اہم اصول نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ تیسرے یہ کہ کوئی شخص عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ اس شخص کی کوشش دیکھی جائے گی، یعنی آخرت میں لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کیا عمل کر کے آیا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اس نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء آسمان کا روشن ترین تارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عرب کے معبودوں میں شامل تھا۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قسمتیں شعراء نہیں بناتا بلکہ شعراء کا رب بناتا ہے۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا۔ پس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرتے ہو؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ الٹی گئی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، پھر ان پر چھایا، جو چھایا سے مراد بحر مردار کا پانی ہے جو ان کی بستیوں کے زمین میں دس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا، اور آج تک وہ اسی علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو مٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آیت سجدہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارے مقصد تخلیق بتایا تھا کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، إِلَّا لَأَعْبُدُونَ۔ اب اللہ ایک افضل عبادت کا حکم دے رہے ہیں، فَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا، عبادت کرو کیونکہ یہ تمہارا مقصد تخلیق ہے۔ فَاسْجُدُوا، سجدہ کرو۔ سجدہ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ دعا بھی اللہ کا حق ہے اور سجدہ بھی اللہ کا حق ہے۔ سجدہ افضل عبادت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین حالت ہے۔
7 اعضاء پر سجدے کا حکم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں قبولیت دعا کا وعدہ ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگے۔ قرب الہی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی۔ آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہم والی دعائیں مسنون وہ پڑھ لیجئے، لیکن ربنا والی دعائیں قرآنی ہیں جو ان کو سجدے میں نہیں پڑھنا۔ سجدہ بہترین تربیت کرتا ہے عاجزی، انکساری، جھک جانے کی، اللہ کے آگے عملی طور پر سر تسلیم خم کرنے کی۔ سجدے کے اعضاء گواہی دیں گے، آثار سجود پہچانے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ سجدے کی زمین گواہی دے گی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور اکثر اہل علم کے نزدیک اس آیت پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ سورہ القمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں۔ اس صورت میں شق القمر کے واقعہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو نماز عید میں تلاوت کرتے تھے۔ آخرت اور قیامت کا اس میں تذکرہ ہے، گویا موت اور آخرت کا تذکرہ اجتماعی موقعوں پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشقق القمر وَأَن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو، جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ برپا ہو سکتی ہے۔ جب چاند پھٹ سکتا ہے تو زمین بھی پھٹ سکتی ہے، سارا نظام درم برم ہو سکتا ہے۔ شق القمر کا واقعہ قرآن سے ثابت ہے اور حدیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر بزرگوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یک وہ پھٹا، اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ کے لیے تھی، پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ کفار نے اس کو جادو قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی یہ جو تم حق کا انکار کر رہے ہو تو ایک نہ ایک دن تم اس کا انجام دیکھ لو گے۔ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تم سراسر باطل پر تھے اور وہ حق پر تھے۔ آگے آیت نمبر 4 سے 8 میں فرمایا کہ سابقہ قوموں کے حالات سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت مانیں گے جب قبروں سے نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قیامت واقعی برپا ہو گئی ہے۔ اس چیز کو ہم جھٹلاتے رہے تھے اس سے 2 چار ہو گئے، اس وقت سوائے پچھتانے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بار الہی میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔
وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ عبرت کے لیے قوم نوح کا قصہ یہاں سنایا گیا۔ اس قوم نے رسول کو جھٹلایا، توحید اور آخرت کا انکار کیا، اللہ کے سامنے جواب دہی سے انکار کر کے فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور اس قوم کو عبرتناک سزا دی۔ آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فرمایا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اس ارشاد کا مدعا لوگوں کو سمجھانا ہے کہ نصیحت کا ایک ذریعہ تو وہ عذاب ہیں جو سرکش اور نافرمان قوموں پر نازل ہوئے، اور دوسرا ذریعہ یہ قرآن ہے جو دلائل اور تلقین سے تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ وہ ذریعہ آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ پھر تم لوگوں کو عذاب دیکھنے پر ہی کیوں اصرار ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں کتاب دی اور سیدھا راستہ بتا دیا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو قبول کر لو۔ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی کہ گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ نمبر 23 کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ ثمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے قوم کو اللہ کا پیغام دیا کہ تم لوگ اپنے دنیا کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت پر ایمان لاؤ اور اس کے احکام کی پیروی کرو۔ قوم نے حضرت صالح کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، تم تو ہم ہی جیسے ہو۔ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی سردار اور رئیس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ حضرت صالح بہت مدت تک سمجھاتے رہے، ہر طرح کی سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم نے نشانی کا مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھاؤ جس سے پتہ چلے کہ تم واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ کہتے ہیں کہ قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی پیدا کرو۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی۔ اونٹنی قد و قامت میں بہت بڑی تھی۔ لوگوں نے خود اس نشانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، مگر وہ ایمان نہیں لائے اور منہ مانگی نشانی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ وہ جدھر جاتی قوم کے جانور مویشی اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔ وہ کنوؤں، چشموں، کھیتوں اور باغوں میں دندناتی پھرتی تھی، جدھر چاہتی چلی جاتی، کوئی اس کو روکنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ایک دن یہ اللہ میاں کی اونٹنی اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پانی پئیں گے، اور خبردار تم اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو تم پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ یہ چیلنج اس کی طرف سے دیا گیا تھا جس کو نادان قوم نے کمزور اور اکیلا سمجھ کر جھٹلا دیا تھا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے سخت آزمائش بن گئی۔ اس آزمائش کو انہوں نے خود دعوت دی تھی، ایمان لانے کی بجائے ضد کی۔ دوسرے دن جب قوم کی باری ہوتی تو نہ کنوؤں میں پانی ہوتا اور نہ کھیتوں میں چارہ۔ اللہ کی اونٹنی سب کچھ چٹ کر جاتی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے اور اکڑ گئے۔ اپنی قوم کے شریر ترین آدمی کو مدد کے لیے پکارا، اس بد نصیب نے اس کام کا ذمہ لیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس کے باوجود پیغمبر کی طرف سے 3 دن کی مہلت کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ایک ہی دھماکہ ہوا اور کافر قوم نیست و نابود کر دی گئی۔
کذبت قوم لوط بن نذر، لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے ان کی پچھلی رات ہی میں بچا لیا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے جانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ رازنی کرتے تھے۔ ان کی بستی سے کوئی مسافر بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ مسافروں کا مال لوٹ لیتے تھے اور ان سے بدکاری کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو چند فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کو جب پتہ چلا کہ ان کے گھر ایسے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو خوشی سے دوڑے ہوئے آ گئے اور حضرت لوط سے مطالبہ کیا کہ ان کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، منت سماجت کی کہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہیں مانے اور گھر میں گھس کر ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے ان پر ہاتھ ڈالا تو وہ اندھے ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے ہی بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب آگ کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آگ جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی پاک مقام میں، ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ آیت نمبر 44 میں سرداران مکہ کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اپنی طاقت کے اس غرور میں وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے جو ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی، کہ کفار مکہ کو اپنی طاقت کا جو زعم ہے، عنقریب یہ مسلمانوں سے شکست کھا جائیں گے۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا۔ حالات یہ تھے کہ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر حبشہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور باقی اہل ایمان شعیب ابی طالب میں قید تھے۔ قریش نے ان کے ساتھ معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر رکھا تھا۔ ان حالات میں کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ 7 سال کے اندر نقشہ بدل جائے گا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر کون سی وہ جماعت ہے جو شکست کھائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ شکست جس کی خبر دی گئی۔ سورہ الرحمن مدنی صورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 78 آیات ہیں اس میں۔ اس صورت کے نام کا اس کے موضوع کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک رحمان کی رحمت کے ثمرات کا ذکر فرمایا گیا۔ علماء تفسیر اس صورت کو مکی قرار دیتے ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز صحابہ کے اکرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کسی کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو ان کو ایک مرتبہ کلام پڑھ کر سنا دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے۔ ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے یہ کام کر لینے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم پہنچے اور پورے زور سے سورہ الرحمن پڑھنی شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہ کی، پڑھتے جاتے تھے اور پٹتے جاتے تھے جب تک ان کو ہوش رہا، پڑھتے چلے گئے۔ آخرکار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ساتھیوں نے کہا ہمیں اس بات کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ دشمن خدا میرے لیے کبھی اتنے ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں۔ سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان صحابہ اکرام کے سامنے تلاوت فرمائی، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اللہ کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جواب میں کہتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس نے ان کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، اختیار اور ہدایت کا انتظام کیا، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، رسول اور کتاب دی، خالق نے ہدایت کا انتظام کر کے اپنے بندوں کا حق ادا کر دیا۔ خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کرے۔ اس نے کتاب نازل کر کے اس کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا، کمال مہربانی سے یہ واضح کر دیا کہ کون سا راستہ جنت کو جاتا ہے اور کون سا جہنم کو۔ آیت نمبر 7 سے 9 میں فرمایا ان تینوں آیات میں بتایا گیا کہ اللہ مہربان نے جو قرآن دیا ہے وہ تمہیں عدل کی تعلیم دے رہا ہے۔ خدائے رحمان کی کائنات کا انتظام عدل پر چل رہا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم رہنا چاہیے۔ اپنی تمام زندگی میں عدل قائم کرو، جن حقداروں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں اگر ان کے حقوق مارو گے تو کائنات کے انتظام میں خلل پیدا ہوگا۔ یہاں ظلم و بے انصافی کی ذرا برابر گنجائش نہیں، اور عدل کا سب سے بڑا اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم صرف خدائے رحمان کی بندگی اختیار کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ذکر ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر کیے، اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خالق نے اپنی مخلوق کا حق ادا کیا، اس نے اس کو زندگی گزارنے کا ساز و سامان دیا، اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا۔ مخلوق کو بھی اپنے خالق کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے، بلا شرکت غیر صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، احسانات، قدرتیں اور اس کی قدرت کے کرشمے، بے حد و حساب انعامات جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔
تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے کی کوئی صورتیں ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں ایک اتفاقی حادثے سے پیدا ہو گئیں، اللہ نے پیدا نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو جھٹلانا ہے۔ اور بعض دوسرے لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اور نظر و نیاز دوسروں کے نام کی دیتے ہیں، شکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔ یہ اپنے خالق حقیقی کی احسان فراموشی اور اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی نعمتیں دیتا ہے، مگر اس کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے، اس کے احکام کی پیروی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ مالک حقیقی کی احسان فراموشی اور نعمتوں کی تکذیب ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں کی ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد صرف تیرے ہی لیے ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت ہے جو صاحب جلال و عظمت ہے، باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 26 سے 30 میں فرمایا کہ جن و انس کو اس حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی اور دنیا کا سارا ساز و سامان عارضی ہے، ایک دن یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس تھوڑی سی زندگی کے لیے گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنا بڑے خسارے کا سودا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب خود اللہ سے مانگتے ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے، اسی کو پکارو، کلی اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کنارے سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل تو سکتے ہی نہیں، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
فَيَوْمَئِذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 39 میں فرمایا کسی انسان سے گناہ کے بارے میں پرسش نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اتنے بڑے ہجوم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مجرم کون ہے، بلکہ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ گھبرائے ہوئے سیاہ چہرے، پسینے سے شرابور، پتھرائی ہوئی آنکھوں والے اپنے گناہوں کو اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جہنم میں پیاس سے ان کا برا حال ہوگا، پیاس کے مارے بھاگ بھاگ کر چشموں کے پاس جائیں گے، وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس سے نہ ان کی پیاس بجھے گی۔ اس طرح جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے، وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا رہا، اس نے دانستہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس کو آخرت میں جزا ملے گی اور اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا باغ ہوگا جس میں کئی باغ ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، پھل ہی پھل ہوں گے، اس میں اس کا محل ہوگا جس میں وہ اپنے لواحقین کے ساتھ بے فکری سے رہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنی الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں، تکیاں لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عورت کی ساری قدر و قیمت اس کے حسن سے نہیں بلکہ اس کی شرم و حیا کی وجہ سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن سے پہلے اس کی حیا داری کی تعریف فرمائی ہے کہ جنت میں شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان ھل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان ومن دونہما جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحضتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ان کے صاحبزادے ابو بکر نے روایت کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 جنتیں سابقین یا مقربین کے لیے ہوں گی جن کے برتن اور آرائش کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں تابعین یا اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ حوریں خیموں میں ٹھہرائی جائیں گی، اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں میں رہیں گی، اور ان کی سیر گاہوں میں خیموں میں حوریں بیٹھی ہوں گی جو مومنین کے لیے تفریح کا سامان فراہم کریں گی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوریں مومن خواتین سے مختلف خواتین ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور نے جواب دیا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابرے کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ فرمایا ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو عورتیں ایمان لائیں اور نیک عمل کرتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئیں، وہ اپنے عمل صالح کی وجہ سے جنت کی حقدار ہوں گی۔ رہیں حوریں تو یہ وہ لڑکیاں ہوں گی جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا اور ان کو جوان اور خوبصورت بنا کر جنت کی اور نعمتوں کے ساتھ جنتیوں کو عطا کرے گا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام۔ ان کو اہل جنت میں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تیری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تیرے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ الہی، ہم تیرے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ، تجھے تیرے اختیارات کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اپنے غضب سے بچا لینا۔ رحمان، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ اللہ، سورہ رحمان میں ایسے جیسے تو نے انگلی پکڑ کر جنت اور جہنم کے نظارے دکھا دیے، اللہ ان نظاروں کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنانا۔ اللہ، خاتمہ بالخیر اور ایمان کی حالت میں خاتمہ کرنا۔ اللہ، دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں اور بخششوں اور نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور اللہ جو نعمتیں دے، اللہ ان کا حساب آسان لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔
سورہ الواقعہ مکی صورت 3 رکوعات 96 آیات ہیں۔ بنیادی مضمون عقیدہ آخرت ہے۔ جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کو من پسند آخرت ملے گی، اور جو من پسند زندگی گزار کر آئے گا اس کے لیے ناپسند آخرت۔ مفسرین کے مطابق یہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ہے، کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کی آمد، ان کی آہٹ سن کر قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر نے اپنی بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہن کا سر پھٹ گیا۔ ان کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم لوگوں نے چھپا دیا، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ تو بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں، اور سورہ واقعہ کی یہ آیات پڑھی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور صحیفے کو لے کر پڑھا اور ایمان لے آئے۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے سورہ واقعہ نازل ہوئی۔ اس صورت کا موضوع آخرت ہے۔ آخرت کے بارے میں کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا۔ کفار کہتے تھے کہ انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے، جبکہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گی۔ دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب دینا، جنت اور دوزخ، یہ سب کہانیاں ہیں، خیالی باتیں ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اور یہ واقعہ پیش آئے گا تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دے۔ سب انسان بے بس ہوں گے۔ اللہ تمام انسانوں کو بے یک وقت پیدا کر کے 3 گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک سابقون، جو دنیا میں نیکی کرنے میں پیش رہے، دوسرے عام صالح لوگ، تیسرے وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ کرتے رہے۔ ان تینوں گروہوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ انسان اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر گھمنڈ میں آ کر چاہے کتنی ہی منمانیاں کر لے، موت کا وقت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، تیرے ماں باپ، تیری اولاد، تیرے جگر گوشے، تیرے پیارے تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں۔ تو بے بس دیکھتا ہے، تو ان کو بچا نہیں سکتا۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت اور حساب کتاب نہیں ہے، تو پھر ان کو بچا کیوں نہیں لیتا؟ تو مانے یا نہ مانے، ہر انسان مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها قاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فی جنات النعیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کے جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ گئے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوشی نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو انہیں اس بات پر سب سے زیادہ تعجب ہوا کہ یہ دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، عقل سے بعید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ضرور واقعہ ہوگی، یعنی قیامت برپا ہوگی، آخرت وجود میں آئے گی، کسی کو پست کر دے گی، یعنی دنیا میں جو بڑی عزت والے بنے پھرتے تھے اور دوسروں کے حق مارتے تھے
وہ پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے تھے اور اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو اللہ بلند کرے گا، عزت کا مقام دے گا۔ یہاں سے اب علامات قیامت اور قیامت کی روداتیں بتائی جا رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو جمعہ کے خطبہ میں پڑھتے تھے۔ آیت نمبر 7 سے 10 میں فرمایا، تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کر کے 3 گروہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ والے، یہ وہ صالح لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے تھے اور بشری کمزوری کی وجہ سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے گا اور ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اللہ کے دربار کے دائیں طرف وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں بھی معاف فرمانا، ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا اور ہمیں بھی دائیں طرف کھڑا رکھنا۔ بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرتے وقت تک کفر اور شرک میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور اللہ کے دربار میں بائیں طرف کھڑا کیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آگے بڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہتے تھے، بھلائی کے ہر کام میں پیش ہوتے تھے، جہاد کا معاملہ ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، دین کی تبلیغ کا معاملہ ہو، ہر کام میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ اس بنا پر آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ الہی ہمیں ان میں شامل کر لے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں طرف صالحین، بائیں طرف فاسقین، سب سے آگے دربار خداوندی کے قریب سابقون۔ حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے پہلے پہنچ کے اللہ کے عرش کے سائے میں کون جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقون کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقون کی تعداد کم ہوگی، یا پہلے لوگوں میں سابقون کی فیصدی تعداد زیادہ ہوگی اور بعد والوں میں کم، اور اسی طرح اگلی امتوں کے لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے گا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بے ہودہ وہ بات سنیں گے، نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں میں، اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوے ہائے کثیرہ کے باغوں میں، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان میں سے کوئی روکے گا۔ اور اونچے اونچے فرشوں پر ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ آیت نمبر 15 سے 26 میں سابقون کی جنت کا نقشہ کھینچا گیا۔ وہ سونے اور یاقوت کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے آس پاس نوجوان خدمت گزار ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خدمت گزار بنا دے گا۔ یہ یاد رہے کہ مومنین اور صالحین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے۔ خدمت گزار لڑکے ہاتھوں میں جام شراب لیے اہل جنت کے آس پاس دوڑے دوڑے پھریں گے، ایسی شراب جو صاف ستھری ہوگی، لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح پھلوں کو سڑا کر کشیدنی کی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے چشموں کی صورت میں پیدا کرے گا۔ اسے پی کر نہ سر میں درد ہوگی نہ عقل ماری جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کے کان وہاں بیہودہ باتوں
جھوٹ، غیبت، چغلی، طعن و تشنا، گالی گلوچ اور دل آزاری کی باتوں سے محفوظ ہوں گے۔ وہ نہایت شریف اور مہذب انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی کا بہت بڑا عذاب ہے جس سے جنت میں نجات ملنے کی امید دلائی گئی ہے۔ آیت نمبر 27، اس آیت سے دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر فرمایا۔ ان خوش نصیب لوگوں کو بہت خوبصورت جنت ملے گی۔ امت کے یہ صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور میں بھی بکثرت ہوں گے اور بعد کے دور کے لوگوں میں بھی بکثرت ہوں گے۔ یہ ایک خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 35 سے 37 میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے اختیار سے ایمان لائیں، عبادت کی، اللہ اور رسول کی فرما برداری کے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت جوان اور کنواریاں بنا کر جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مری ہوں۔ حدیث میں ایک روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا اسے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ سب جنتی عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی اور اپنے شوہروں کی بھی ہم عمر ہوں گی۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوؤں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہو تھوڑ کے درخت سے کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہاں میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہی بے نصیب ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کے رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ڈونٹ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ بلند مرتبہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی ہے۔ مفسرین اور اکابرین کی رائے کے مطابق بغیر وضو کے اور حالت جنابت میں قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ حالت جنابت میں پڑھنا ممنوع ہے، حالت حیض میں ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا جائز ہے، طالبات کے لیے اس کی اجازت ہے۔ قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلے قرآن کے حکم کے مطابق اعوذ باللہ، پھر قرآن کی تلاوت خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی اور توجہ سے ہوگی، صحیح لب و لہجے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ حق کا تلاوت ہی تلاوت سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاکید سے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے خواتین کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بغیر سر ڈھانپے قرآن پڑھتے دیکھا تھا تو فرمایا تھا بیٹی جب قرآن پڑھو تو سر ڈھانپ لیا کرو۔
پاکی طہارت اور باوضو ہونا بھی لازم ہے۔ بغیر وضو قرآن کی آیات کو چھویا نہیں جا سکتا۔ بے وضو شخص قرآن کی جلد اور اس کے حصے کو چھو سکتا ہے جہاں قرآن کی آیات نہ لکھی ہوں۔ ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مصحف کو چھوا نہیں جائے گا۔ ویسے تو پوری تلاوت کے وقت باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت ہے تو مصحف کو چھوئے بغیر پڑھا جا سکتا ہے۔ حائضہ قرآن کی آیت کی روح سے قرآن کو نہیں چھوئے گی۔ تعلیم و تدریس حفظ کو دہرانے کے لیے قرآن کی آیات کو ہاتھ لگائے بغیر، جیسے دستانے پہن کر، صرف اس سائڈ کے وائٹ حاشیے کو پکڑ سکتی ہے۔ حائضہ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، البتہ حفظ کے لیے یا تعلیم کے لیے توڑ توڑ کر آیات پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن زبانی قرآن سننا اور پڑھنا ایک حائضہ کے لیے ممکن ہے۔ جنابت کی ناپاکی کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی ناپاکی تو ایک ایک بال کے نیچے ہے۔ ایک جنبی البتہ کسی شکل میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جب تک کہ وضو اور غسل نہ کر لے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک پوری آیت ہے اور قرآن کی سورت کا حصہ ہے، اس کو بھی مکمل ادا نہیں کیا جائے گا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازے اس کھولتے ہوئے پانی سے ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو، اور جب یہ آیات سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اجزاء تک قرآن پاک کے اشاروں سے ماخوذ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ واقعہ کو باقاعدگی سے پڑھنا قرض سے نجات اور رزق کی فراغی کا ذریعہ بنتا ہے، ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے قرآن کی برکات اور فیوز کے لیے تو وہ اور بات ہے، اور اگر کسی کو اس سے ذاتی فائدہ ہو تو وہ بھی اور بات ہے، لیکن یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ الحدید۔ سورہ الحدید میں 29 آیات ہیں، 4 رکوعات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرخے میں لے رکھا تھا، اور سخت بے سر و سامانی کی حالت میں اہل اسلام کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں نہ صرف جانی قربانی بلکہ مالی قربانی کی بھی اشد ضرورت تھی، اور اس صورت میں اسی مالی قربانی کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اس صورت کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اسلام کے اس نازک ترین دور میں جبکہ اسلام کا کفار سے فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، یہ صورت اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس کے لیے اس صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کو سابقون الاولون کی صف میں اپنی جگہ پیدا کرنے پر ابھارا گیا، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ جہاد اور انفاق کریں گے وہ سابقون کے زمرے میں شامل ہوں گے، اور ان کا مرتبہ ان لوگوں سے اونچا ہو جائے گا جو فتح مکہ کے بعد جہاد اور انفاق کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے، تاہم تقرب الہی کے اعتبار سے دونوں میں جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ اسی ضمن میں ان مسلمانوں کو جہاد اور انفاق پر ابھارا جو اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن ایمان کی متقضیات سے اچھی طرح آشنا نہ ہوئے۔ اس کے سبب میں اس کے مطالبات پورے کرنے کے معاملے میں کمزور تھے۔ ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر دنیا کی محبت میں پھنس کر تم نے آخرت کے ابدی اور اونچے درجوں والی جنت حاصل کرنے کا حوصلہ کھو دیا
تو یاد رکھو کہ بالآخر یہود کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے اور تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فرمایا کائنات کی ہر چیز زبان حال سے اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اس چیز کا اظہار اور اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نقص، کمزوری اور خطا سے پاک ہے، اس کی ذات کمزوری سے پاک ہے، بے عیب ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی پاکی بیان کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا وہی اول ہے اور وہی آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ موجود تھا، اور جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ موجود رہے گا، اور وہ اپنی قدرت سے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ابن کثیر کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آیت 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین حق کے بارے میں کوئی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں مخاطب مسلمان ہے، وہ مسلمان جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے مگر اسلام کے تقاضے پورے کرنے میں سستی کر رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول پر شعور کے ساتھ ایمان لاؤ اور مومنانہ طرز عمل اختیار کرو۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد میں وہ مال خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ تمہارے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا، اور اس کے بعد یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، عارضی طور پر تمہارے تصرف میں دیا گیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خلوص کے ساتھ خرچ کرو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث تو اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور تو اسے کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو۔ اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جان نکلے گی اور تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور فلاں کو، اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ اس آیت میں دین کی سربلندی کرنے کے لیے جہاد میں خرچ کرنا ایمان کے خلوص کی علامت ہے اور ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے تمہارے اندر جذبہ اور حرکت پیدا نہیں ہوتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ عہد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی شعوری اطاعت کا عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے
ثواب نیک کا وعدہ کیا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ اس آیت میں فرمایا اجر کے مستحق دونوں ہی ہیں، فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کرنے والے، اور فتح کے بعد خرچ اور جہاد کرنے والے دونوں سے ہی اللہ نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فتح سے پہلے کفر کا غلبہ تھا اور کفار مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے متحد تھے، اور اسلام کی کامیابی کے دور دور بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت جس نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فتح سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے، اور بعض مفسرین کی رائے کے مطابق صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے غلبے کے لیے راہیں ہموار ہو گئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد سارے عرب پر اسلام غالب آ گیا۔ اس آیت سے یہ اصولی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی کفر اور کفار کا غلبہ ہو، اسلام کے غلبے کے لیے بظاہر کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو جہاد کرے، اپنا مال خرچ کرے، اس کا مرتبہ اس سے بڑا ہے جو اسلام کے غلبے کے بعد جہاد کرے اور مال خرچ کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور پھر اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ اس کی کمال شفقت ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا، بشرطے کہ وہ قرض حسن ہو، یعنی دینے والا خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو دے، اس کی اپنی کوئی غرض نہ ہو، شہرت اور ریاکاری نہ ہو، اور دینے کے بعد احسان نہ جتلائے۔ ایسا قرض دینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور عمدہ اجر بھی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو حضرت ابو دحدہ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور پاک نے جواب دیا، ہاں اے ابو دحدہ۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا۔ حدیث میں ہے کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، اس میں ان کا گھر تھا، ان کے بال بچے اس میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے، بیوی کو پکار کے کہا، دردہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ گھر اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بولی، تم نے نفع کا سودا کیا ہے دادا کے ابو، اور اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے نکل گئیں۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ یہاں پہ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو قبروں سے نکال کر حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اس دوران میں کئی مراحل پیش آئیں گے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ مرحلہ پل صراط پر گزرنے سے پہلے پیش آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد نور تقسیم کیا جائے گا، ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ منافق اور کافر اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ ایمان کا خلوص، صالح عقیدہ اور نیک اعمال کی پاکیزگی نور میں تبدیل ہو جائے گی۔ مومن کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس شخص کا ایمان اور عمل جتنا پاکیزہ ہوگا اتنی ہی اس کی روشنی تیز ہوگی۔ مومن میدان حشر سے جب پل صراط پر چڑھ کر جنت کی طرف چلے گا تو اس کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے فاصلے کے برابر تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مومن ذات سے دنیا میں جتنی نیکی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا۔ میدان حشر سے جب اہل ایمان پل صراط سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور ہوگا اور وہ اپنے نور کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ منافقین کو نور نہیں ملے گا، اندھیرے میں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور وہ پل صراط پر نہیں چڑھ سکیں گے۔ وہ اہل ایمان کو کہیں گے کہ ٹھہرو، ہماری طرف دیکھو، ہم تم سے نور حاصل کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ نور یہاں سے نہیں ملے گا، نور حاصل کرنے کے لیے جگہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی دنیا میں تم خلوص اور شعور کے ساتھ ایمان لاتے اور رب کی رضا کے لیے نیک عمل کرتے تو تمہیں یہاں نور نصیب ہوتا۔ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے اور منافقین عذاب کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ منافقین مومنین کو پکاریں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ مومنین کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود ڈال رکھا تھا۔ تم کفر اور کافرانہ تہذیب سے متاثر تھے، اسلام کے لیے یکسو نہ تھے، تمہیں اسلام کے حق ہونے پر شک تھا، آخرت پر شک تھا، اور شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم کو موت نے آ لیا۔ آج تمہارا اور کافروں کا انجام ایک ہی ہے۔ میدان حشر میں کن اعمال کے سبب نور ملے گا، چند ایک یہاں پہ نقل کیے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو میدان حشر میں مکمل نور کی جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے گا، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اور آداب کو ملحوظ رکھے گا، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات بن جائے گی، اور اگر اس کی محافظت نہیں کرے گا تو نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم ہی حشر میں اندھیرا بن جائے گا۔ آیت نمبر 16 میں مسلمانوں کے اس گروہ کو مخاطب کیا گیا جو اسلام پر ایمان تو لے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے دل میں اسلام کے لیے درد نہ تھا، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دل اللہ کے ذکر سے نرم اور متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ ابھی تو تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ ابھی سے تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ، وہ تو صدیوں کے بعد بگڑے تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو 2 چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہی اہل دوزخ ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی، اس سے کھیتی اگتی ہے، کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پکڑتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ لپکو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الامین لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے اور ضعیف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا، جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دے رہے تھے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں لڑا رہے تھے۔ حدیث میں حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا کہ میری امت کے مومن شہید ہیں۔ پھر حضور نے سورہ حدید کی یہی آیات تلاوت فرمائی۔ ابن مردوہ نے اسی معنی میں حضرت ابو دردہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی سرزمین سے نکل جائے، وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ اسے شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی، سابقو کا مفہوم محض دوڑو کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا، مسابقت کے معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی دولت اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوششیں کر رہے ہو، اسے چھوڑ کے اس چیز کو اپنا ہدف بناؤ اور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت جانے کے لیے کوشش کرو۔ تو کس چیز کی طرف فرمایا؟ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے، جو مہیا کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے، مگر در حقیقت پوری کائنات اس کی سیرگاہ ہوگی۔ کہیں وہ بند نہیں ہوگا، وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی برسوں پاپڑ بیلتا رہا، اور اس ذرا سے سفر کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے اسے بے تحاشا وسائل صرف کرنے پڑے۔ وہاں ساری کائنات اس کے لیے کھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا اور جہاں چاہے گا بے تکلف جا سکے گا۔ آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ لیا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو۔ جو کچھ تمہیں اللہ عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ ملک پر مصیبت سے مراد زلزلہ، قحط، مالی اور معاشی بحران، سیلاب وغیرہ ہے، اور خود انسان کے اپنے اوپر مصیبت سے مراد پریشانیاں، بیماریاں، عزیز و اقارب کی موت وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ یعنی کتاب میں لکھ دی تھیں۔ غمی اور خوشی، مصیبت اور راحت، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے تاکہ انسان مصیبت پر غم نہ کھائے، سمجھ لے کہ یہ میرے لیے لکھا جا چکا ہے، ہو کر رہنا تھا، اور اس پر صبر کر کے اللہ سے اجر لے۔ خوشی اور راحت نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر گزار ہو۔ اترانا اور فخر کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، میری قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی
ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیروی کی۔ حضرت عیسیٰ خلق خدا کے لیے نہایت رحیم اور شفیق تھے، اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثر ان کے پیروکاروں میں بھی تھا۔ وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے، اور لذات سے کنارہ کشی کی تو خود انہوں نے ایک نئی بات نکالی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار دنیا کے فتنوں سے ڈر کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، ایسا انہوں نے خود سے کر لیا۔ چونکہ ان کا اقدام فطرت کے خلاف تھا، اس لیے وہ اس کی پابندی نہ کر سکے اور فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ رہبانیت کے معنی ہے دنیا کے فتنوں سے ڈر کر اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینا۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روح سے اس امت کی روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ امت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 28 میں ان مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو زبان سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن دل ان کے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ صدق کے دل سے ایمان لاؤ تو اس پر تمہیں دگنا اجر دیا جائے گا، ایک کفر سے اسلام کی طرف آنے کا اور دوسرا صدق کے دل سے ایمان لانے کا، اور دنیا میں تمہیں علم کا وہ نور دے دیا جائے گا جو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گا اور برائیوں سے بچائے گا، اور آخرت میں تمہیں پل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور دے گا جس کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے اور تمہارے اگلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگے، اس کی بخشش مانگے، اس کی رحمت مانگے، ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر مانگے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔